آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ 5 تا 20 جولائی کے درمیان ضلع بھر میں چلایا جائے گا مشن زیرو ڈراپ آؤٹ۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے لیا مشن کی تیاریوں کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت خریدی جا رہی ہیں 35 الیکٹرک بسیں، تکنیکی اہل ایجنسیوں کے ذمہ داران دے رہے ہیں گاڑیوں کا ٹرائل۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے مقرر کردہ ایجنسی کے ذمہ داران لے رہے ہیں ٹرائل۔ تکنیکی جانچ کے بعد کھولے جائیں گے اکانومک ٹینڈر اور مقرر کی جائے گی ایجنسی۔ شہریان کے لیے خوشخبری، چند علاقوں کو چھوڑ کر پورے شہر میں 10 جولائی سے سپلائی کیا جائے گا 4 دن کے وقفے سے پانی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے کیا اعلان۔ اور سمردھی مہامارگ پر منعقد کیا جائے گا تیسرا اسٹیٹ لیول کا رولر میراتھن اسکیٹنگ مقابلہ۔ مختلف گروپس میں اورنگ آباد کے کھلاڑیوں نے ماری بازی اور کیا شہر و ضلع کا نام روشن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 6 تا 14 سال کی عمر کے ایسے بچے جو آج تک اسکول ہی نہیں گئے، یا ایسے بچے جو 1 ماہ سے زائد کی غیر حاضری کے سبب اسکول سے نکال دیے گئے ہوں، ایسے بچوں کو تعلیمی ادارے سے جوڑنے کے لیے مشن زیرو ڈراپ آؤٹ شروع کیا گیا ہے۔ سب مل کر اس مشن کو کامیاب بنائیں، اس طرح کی ہدایت ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے شعبہ تعلیم کے افسران کو دی ہے۔ مشن زیرو ڈراپ آؤٹ کا جائزہ لینے ایک اہم میٹنگ ضلع کلکٹر سنیل چوہان کی رہنمائی میں منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ 5 جولائی سے 20 جولائی کے درمیان تعلیمی ادارے سے دور بچوں کو اسکولز میں داخلہ دلوانے اور ان کے سرپرستوں میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے یہ مشن شروع کیا گیا ہے۔ ضلع کلکٹر نے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران، تعلقہ سطح و دیہی سطح پر بنائی گئی کمیٹیوں کے ذمہ داران کو ہدایت دی ہے کہ 6 تا 14 سالہ عمر کے وہ بچے جو آج تک اسکول ہی نہیں آئے، ایسے E1 گروپ کے بچوں میں تعلیم سے رغبت پیدا کرنے اور انہیں اسکولوں میں داخلہ دلوانے کے لیے اساتذہ، طلباء اور معاشرے کے دیگر افراد تال میل سے کام کریں۔ E2 گروپ کے ایسے بچے جو مسلسل 1 ماہ تک اسکول سے غیر حاضر ہیں، انہیں تعلیم حاصل کرنے میں آ رہی دشواریوں کو دور کر کے انہیں پھر سے اسکول آنے کی ترغیب دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ مشن زیرو ڈراپ آؤٹ کے تحت جو سروے کیا جا رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، اور ایسے علاقے جہاں ڈراپ آؤٹ کا تناسب زیادہ ہے یا ان لوگوں میں تعلیم سے متعلق غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تانڈا، بستی، جھوپڑ پٹی، خانہ بدوش اور دیہی مقامات کی آدیواسی بستیوں میں سروے مکمل کر لینے کے بعد جن بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلوایا گیا ہے ان میں یونیفارم اور نصابی کتابیں مفت تقسیم کی جائیں۔ اسمارٹ سٹی دفتر کی جانب سے تکنیکی اعتبار کی اہل ایجنسیوں کی معرفت سپلائی کی جانے والی الیکٹرک بسوں کا فیلڈ ٹرائل گزشتہ روز لیا گیا۔ واضح رہے کہ بڑھتی آلودگی پر قابو پانے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر و اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے CEO آستک کمار پانڈے کی رہنمائی میں اسمارٹ سٹی نے سٹی بس سروس کے لیے 35 الیکٹرک بسیں خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کیے تھے۔ جن ایجنسیوں نے ٹینڈرز داخل کیے تھے ان میں تکنیکی اعتبار سے اہل ایجنسیوں کی جانب سے الیکٹرک بسوں کا فیلڈ ٹرائل دیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرائل اسمارٹ سٹی کی جانب سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے مقرر کردہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف روڈ ٹرانسپورٹ نامی ایجنسی کے افسران لے رہے ہیں۔ اس ٹرائل میں ٹریفک میں گاڑیوں کا پرفارمنس، بیٹری کی طاقت، چارجنگ انسٹرومنٹس اور دیگر تکنیکی جانچ کی جائے گی۔ یہ اطلاع اسمارٹ سٹی بس کے پروجیکٹ مددگار رشیکیش انگڑے نے دی ہے۔ اس موقع پر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے ایڈیشنل CEO ارون شندے، رام پونیکر، ڈپٹی مینیجر مکل دیو، سدھارتھ بنسوڑے اور دیگر موجود تھے۔ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف روڈ ٹرانسپورٹ ایجنسی کے سیفٹی اینڈ ہومولوگیشن چیف SN ڈھولے ٹرائل لے رہے ہیں۔ 2 دن ٹرائل لینے کے بعد اکنامک ٹینڈرز کھولے جائیں گے اور ایجنسی مقرر کی جائے گی۔ مہاراشٹر اردو اکادمی کی جانب سے مسودوں کی اشاعت کے لیے
اورنگ آباد کی مایہ ناز بیٹیوں اور اصحاب قلم کے لیے مالی امداد منظور کی گئی ہے۔ ان کے لیے ایک تہنیتی اجلاس وارثان حرف و قلم کی جانب سے بیت الیتیم کے حال میں منعقد کیا گیا۔ جشن نور الحسنین کے تحت وارثان حرف و قلم کی جانب سے مشترکہ یہ اجلاس بزم خواتین اورنگ آباد اور مطلع ادب اورنگ آباد کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ صاحب جشن نور الحسنین کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں ڈاکٹر رفیق زکریہ کالج فار ویمنس کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی، سر سید کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شیخ کبیر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر صدیق محی الدین اور یونیورسٹی کی سابق پروفیسر شعبہ اردو ڈاکٹر مسرت فردوس مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ مہمانوں کے ہاتھوں اورنگ آباد کی ان مایہ ناز بیٹیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا جن کے تحریر کردہ مسودوں کی اشاعت کے لیے مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکادمی نے مالی امداد منظور کر لی ہے۔ اس پروگرام کی نظامت ابو بکر رہبر نے جبکہ ڈاکٹر اسود گوہر اس جلسے کی کنوینئر تھیں۔ اس تہنیتی اجلاس کو کامیاب بنانے میں محمد وسیل، خالد سیف الدین، ڈاکٹر رضوانہ شمیم، قاضی جاوید احمد صدیقی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اہم رول ادا کیا۔ ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو اگر گرانٹ ملتی ہے ریسرچ کے لیے تو یہ کوالٹی بھی ہے اور کوانٹٹی بھی ہے۔ تو یہ ہم اورنگ آباد میں الحمدللہ وہ مرحلے میں ہے جہاں ہم اچیونگ مرحلے میں تیسرے پڑاؤ میں کہ ہماری کوانٹٹی ہی کوالٹی میں کنورٹ ہو رہی ہے پوری کی پوری۔ اب آپ جیسا دیکھیے اسود گوہر میڈم، میں نے دیکھا ہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 10 جولائی سے شہر میں 4 دن کے وقفے سے پانی فراہم کیا جائے گا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو یقیناً شہریان کو راحت ملنے کے امکان ہیں۔ شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ انجینئرز کی ایک میٹنگ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے گزشتہ روز اسمارٹ سٹی دفتر میں طلب کی تھی، جس میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نعمان نے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر ایم بی قاضی، واٹر سپلائی اسکیم کے کوآرڈینیٹر ہیمنت کولہے، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ اے بی دیشمکھ، واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے سبھی ڈپٹی انجینئرز، ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے، نندا گائیکواڑ، چیف اکاؤنٹس آفیسر سنتوش واہولے، مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے ایگزیکٹو انجینئر اجے سنگھ اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے شہر میں پانی کی قلت پر قابو کرنے کے لیے شروع کیے گئے 42 نکاتی پروگرام کے تحت اب تک کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران نے ایڈمنسٹریٹر کو بتلایا کہ مختلف منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے سبب جائیکواڑی ڈیم سے لفٹ کیے جانے والے پانی میں یومیہ 10 تا 15 MLD پانی کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ہرسول تالاب سے بھی یومیہ 10 تا 12 MLD اضافی پانی حاصل ہو رہا ہے، اور اب انتظامیہ اس کنڈیشن میں ہے کہ شہریان کو 4 دن کے وقفے سے پانی سپلائی کیا جا سکتا ہے، جس پر ایڈمنسٹریٹر نے اعلان کیا کہ آئندہ 10 جولائی سے شہر میں 4 دن کے وقفے سے پانی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتلایا کہ مری ماتا، جنسی، زون نمبر 6 اور پہاڑ سنگھ پورہ علاقوں کو چھوڑ کر شہر میں سبھی مقامات پر 10 جولائی سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لینا ضروری ہے، جس کے سبب انسانی جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ویکسینیشن اور کورونا جانچ پر زور دیا جائے۔ یہ ہدایت ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے ٹاسک فورس کی میٹنگ میں متعلقہ افسران کو دی ہے۔ ضلع میں کورونا حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ ضلع کلکٹر سنیل چوہان کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں ضلع پریشد کے ایڈمنسٹریٹر نیلیش گھٹ نے، گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے ڈین ڈاکٹر ورشا روٹے، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، سول سرجن ڈاکٹر موتی پوڑے، RDC مندار ویدیہ، ڈپٹی کلکٹر سندیپ پاٹل، سنگیتا سانپ، سنگیتا چوہان اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے مشورہ دیا کہ اورنگ آباد ضلع کے سبھی دواخانوں میں OPD اور IPD میں آنے والے مریضوں میں سے چند چنندہ مریضوں کا RT-PCR ٹیسٹ کیا جائے۔ یہ ٹیسٹ متعلقہ ڈاکٹرز کی صلاح سے کیا جائے۔ جن علاقوں میں کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا تناسب کم ہے، وہاں عوام میں بیداری پیدا کر کے انہیں کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں۔ گزشتہ رات سے کوکن اور ممبئی میں طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ اسی بیچ علاقے مراٹھواڑہ میں بھی آئندہ ہفتے طوفانی ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہونے کے امکان ہیں۔
علاقہ مراٹھواڑہ میں بڑے پیمانے پر بویائی اور تخم ریزی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، پھر بھی کئی مقامات پر ابھی بھی بویائی کے کام باقی ہیں۔ کچھ مقامات پر برسات نہ ہونے کے سبب کسانوں نے بویائی ہی نہیں کی تو کچھ مقامات پر زوردار برسات کے سبب بوئے گئے بیج بھی بہہ گئے ہیں۔ بارش سے متعلق محکمہ موسمیات نے جو اندازہ لگایا ہے، اگر وہ درست ثابت ہوتا ہے تو جن مقامات پر بارش کے نہ ہونے کے سبب فصلیں مرجھا گئی ہیں، ان فصلوں میں نئی جان پڑ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے موصولہ اطلاع کے مطابق آج علاقہ مراٹھواڑہ کے اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، ہنگولی، لاتور، ناندیڑ، بیڑ اور عثمان آباد، ان سبھی علاقوں میں کئی مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں اور بجلی کی کڑکڑاہٹ کے ساتھ زوردار بارش ہونے کا امکان ہے اور برسات کا یہ سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ کسانوں کی نظریں آسمان پر ٹکی ہوئی ہیں اور وہ بارش کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تعلقہ سوئیگاؤں کے عوام کی محبت نے خاکی وردی کے سخت گیر سنگھم کو بھی جذبات سے مغلوب کر دیا۔ اپنی وداعیہ تقریب میں انسپکٹر سدھام شرساٹ نہایت جذباتی اظہار خیال کر گئے۔ یہ وداعیہ تقریب شہر سوئیگاؤں کے بچت بھون میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں رخصت پذیر معاون پولیس انسپکٹر سدھام شرساٹ نے نہایت دلگداز انداز میں کہا کہ میں سوئیگاؤں کے عوام کا دیا ایسا توشہ محبت ساتھ لیے جا رہا ہوں جو مجھے زندگی بھر آپ کی یاد دلاتا رہے گا۔ عیاں رہے کہ شرساٹ نے پچھلے 2.5 سال یہاں کے پولیس تھانہ میں خدمات کی انجام دہی کی ہے۔ سوئیگاؤں کے عوام کے تعاون اور محبت کا ذکر کرتے ہوئے شرساٹ جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ ایک فرض آفیسر کی پہچان رکھتے ہیں۔ ان کی کورونا دورانیے میں اور دیگر مشکل و آفت کی گھڑیوں کے دوران کی گئی خدمات قابل ستائش رہی ہیں۔ ان کے اس اچانک تبادلے کی خبر سن کر سوئیگاؤں میں عوام کو اظہار تأسف کرتے دیکھا گیا۔ سدھام شرساٹ کا تبادلہ چکلتھانہ کر دیا گیا ہے۔ اس وداعیہ تقریب میں ان کے عملے سے معاون انسپکٹر ستیش پنڈت، جمعدار راجو برڈے، سنتوش پائک راؤ، نیانیشور سرتالے، دلیپ تڑوی و دیگر اہلکاران، ہوم گارڈ اور خواتین پولیس اہلکاران کے علاوہ شہریان میں MIM تعلقہ صدر عقیل دادا، صحافی راجو دوتونڈے، صدر مدرس آنندا انگڑے بھی موجود تھے۔ ضلع پریشد اسکول گلے بورگاؤں میں امتیازی کامیاب طلباء کا استقبال کیا گیا، ساتھ ہی طلباء کے سرپرستوں کو بھی مبارکباد دی گئی۔ یہ تقریب حال ہی میں 10ویں جماعت میں کامیاب ہوئے طلباء اور ان کے سرپرستوں کے اعزاز و استقبال کی غرض سے منعقد ہوئی۔ اس موقع پر چمپاوئی رام چندر شیوارے کی یادگار دن کے موقع پر برانچ مینیجر نارائن شیوارے، سرپنچ وشال کھسرے، نائب سرپنچ رام داس چندر ٹیکے، سنتوش راجپوت، صدر مدرس رام کشن پاٹل و سویتا شیوارے کے ہاتھوں طلباء کو مومنٹو دیتے ہوئے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس تقریب میں اسکولی سمیتی کے صدر سبھاش چوہان، بابا صاحب ویر، شنکر دودھارے، انیل ہاردے، پرکاش شیوارے، نوناتھ لونگے، صدر مدرس پاٹل، اساتذہ و معلمات بھیما بائی بھوجنے، سریکھا ایورکر، پرکاش سوننے، ہیرا بائی اوہاڑے، سنگیتا کلکرنی، شیخ محمد و دیگر موجود تھے۔ برانچ انجینئر نارائن شیوارے اور سویتا شیوارے کی جانب سے کامیاب طلباء کو مومنٹو کے ساتھ ساتھ نقد انعام بھی دیے گئے۔ کراڑپورہ بادام گلی کے ساکنان کا ایک وفد میونسپل کارپوریشن دفتر پہنچا اور ایک میمورنڈم انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مطالبہ کیا گیا کہ نالے کی زمین پر کیا گیا ناجائز قبضہ فوری ہٹوایا جائے۔ وفد میں شامل افراد نے میمورنڈم کے ذریعے میونسپل انتظامیہ سے شکایت کی کہ کراڑپورہ کی بادام گلی سے گزر رہے نالے پر چند افراد نے ناجائز قبضہ کر کے وہاں تعمیری کام کر لیا ہے، جس کی وجہ سے نالے میں پانی کی نکاسی کا راستہ بند ہو گیا ہے اور نالے کا پانی ان لوگوں کے مکانات میں داخل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ناجائز قبضہ فوری ہٹایا جائے۔ اس وفد میں حنا کوثر، سید قمر الدین، توفیق شیخ، ضمیر احمد، سید جاوید، محسن شیخ، اظہر انصاری اور رشیدہ شیخ شامل ہیں۔ ہم سید قمر الدین ہیں۔ ہم جو تو 40 سال سے کراڑپورے میں رہ رہے۔ دو گھر والوں نے جو تو نالے پہ پورا اتکرمن کرے ہوئے، کم سے کم 10 فٹ کا نالا جو تو صرف 2 فٹ کا ہو گیا، اور وہ بارش کی وجہ سے جو تو ان کی دیوار بھی گر گئی، پورا گھر کا نالے کا پانی پورا گھر میں آ رہا، اور جو تو پانی جانے کو جگہ نہیں ہے۔ کم سے کم نویدن کئی بار دے چکا ہوں، ابھی اور ایک بار میں جو تو نویدن دے رہا ہوں
मैं जो तो झोन नंबर 3 में भी निवेदन दे चुका हूँ अभी, और महानगर पालिका में जो तो अतिक्रमण विभाग में भी जो तो निवेदन दे चुका हूँ, और अभी जो तो भोयर साहब के हस्ते मैं वेट कर रहा हूँ। बस वो नाला बड़ा हो जाना, जो नाले की जो तकलीफ है पूरी गली वालों को, जो तो पीने का पानी भी खराब आता है, और जो है तो हमारे पास घरों में, हर एक के घरों में बावड़िया है, और वो बावड़िया जो तो पूरी नालों से भर जाती, और ड्रेनेज लाइन हमारी जो तो नीचे हो गई हुई है, और नाला हमारे सर से ऊपर हो गया हुआ है। ये कंडीशन हमारी ऐसी चालू है। ये कम से कम जो तो 15 से 20 सालों से ऐसी तकलीफ चालू है। इसके पहले भी निवेदन दे चुका हूँ मैं 10 साल पहले, पर वो निवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण में दिया हुआ है, महापौर की साइन है मेरे पास, महापौर का भी निवेदन दिया चुका हूँ मैं, पर अभी अब ज्यादा हो चुका है, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। उसका बोलना ये है कि मेरे को तकलीफ नहीं है मलबे से, तकलीफ आपको है। तो मैंने भी एक मेरा खुद का वीडियो बनाया हूँ कि मैंने जो तो घंटा भर नाले के अंदर घर को आया, मैं बाहर गो रहता, यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर गो से आया हूँ, नाला पहले साफ कर रहा हूँ, उसका वीडियो है मेरे पास। मैंने पूरा नाला साफ करा, बाद में मेरे घर में घुसा, घर में इतना पानी था। ताल्लुका सोएगांव में इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक बाप ने अपनी बेटी पर इस कदर जिनसी ज़ियादती की कि वो हामिला हो गई। पुलिस ने बुलहवस बाप को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते की पाकीज़गी पर कालिक पोतने का ये मामला ताल्लुक़ सोएगांव के फरदापुर पुलिस थाना की हुदूद में पलासखेड़ा में मंजर आम पर आया। 16 साला कमसिन दुशीज़ा के साथ उसका बाप मुसलसल हैवानियत करता रहा। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की की मां डिलीवरी के लिए मैके गई हुई है और मज़कूरा लड़की अपने बाप और दादी के साथ पलासखेड़ा ही में थी। बदनीयत व बदखिमाश बाप ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और उस नौउम्र लड़की की बार बार इस्मत रेज़ी की, जिसके सबब वो हामिला हो गई। और जब यह हकीकत मुतासरा की दादी को पता चली तो उसने इस मामले को किसी को न बतलाते हुए लड़की का इस्कात करवाने का फ़ैसला किया और उसे जलगांव के एक खानगी अस्पताल ले गई। ताहम लड़की के कम उम्र होने के सबब डॉक्टरों को शुबा हुआ और उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला कर दी। मामले की नज़ाकत को देखते हुए फरदापुर पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर देवीदास वाघमुड़े और उनके अहलकारान व खातून अहलकार ने लड़की से मुलाकात की और उससे मुलजिम से मुतालिक जानकारी लेने की कोशिश की तो उसने टाल मटोल की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस नफरी ने उसे मजीद एतमाद में लिया तो लड़की ने रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत पर से पर्दा उठाया। पुलिस की नफरी को भी ये सुनकर शदीद धचका लगा कि एक बाप ऐसी करतूत भी कर सकता है। पुलिस ने फौरी 35 साला बुलहवस मुलजिम को गिरफ्तार करके पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों यकतरफा मोहब्बत में मुब्तला एक नौजवान ने कॉलेज की एक दोशीज़ा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसी तरह का एक यकतरफा प्यार का और मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें मज़कूरा मजनू अपनी माशूका को न सिर्फ हिरासा कर रहा है बल्कि धमकी भी दे रहा है कि अगर उसने मोहब्बत को ठुकराया तो वो ख़ुद को हिलाक कर लेगा। आशिक़ नामुराद के ख़िलाफ़ सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार मजनू का नाम चैतन्य राजेंद्र बाबू ढोके बताया जा रहा है। चैतन्य जिस दोशीज़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार है वो उसे गुज़िश्ता कई दिनों से हिरासा कर रहा है। रास्ते में रोक कर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस दोशीज़ा ने उसकी मोहब्बत को मुस्तरद कर दिया तो उस नामुराद आशिक ने रास्ते में रोक कर उसका हाथ पकड़कर उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करने की भी कोशिश की। अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, इस तरह की धमकी भी उस मजनू ने दोशीज़ा को दी, जिसके सबब दोशीज़ा घबरा गई और उसने इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। रोलर मैराथन एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और रोलर रिले स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के इश्तराक से रियासती सतह पर मुनक़िदा तीसरे रोलर मैराथन मुकाबलों में औरंगाबाद के खिलाड़ियों ने सबकत हासिल करके अपने शहर व ज़िले का नाम रोशन किया है। समृद्धि महामार्ग पर सौंगी रोड पर मुनक़िदा इस रोलर मैराथन स्केटिंग में औरंगाबाद के साई अम्बे, दानिश शेख, हर्ष यादव, कुश पखाले और मिश्रिजा जाधव अपने अपने ग्रुप्स में सरे फहरिस्त रहे। इस मैराथन मुकाबले में रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला मुंबई, जलगांव, शोलापुर, बुल्डाना, नागपुर
اور جالنا سے 200 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں سمردھی مہامارگ پر 5، 10، 15، 20 اور 25 کلومیٹر تک کھلاڑیوں نے اسکیٹنگ کی۔ ان مقابلوں کا افتتاح رولر میراتھن ایسوسی ایشن آف مہاراشٹر کے صدر بیکن امبے اور رولر ریلے اسکیٹنگ ایسوسی ایشن آف مہاراشٹر کے خازن نتن کاٹھودے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر ممبئی کے سنتوش مشرا، جلگاؤں کے دیپیش سولار، پربھنی سے سوریہ کانت ڈہاڑے، جالنا سے امر لونڈھے، تھانہ سے مکند چوہان اور اورنگ آباد سے گنیش بنسوڑے و دیگر اسکیٹنگ کوچ موجود تھے۔ رولر میراتھن ایسوسی ایشن آف مہاراشٹر کی سیکریٹری سونالی امبے کے ہاتھوں فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ نظامت کے فرائض پونجا امبے نے انجام دیے، جبکہ ان مقابلوں کو کامیاب بنانے میں مدن بدر، اشوک بھومکر، وکاس گھوگرے، گوپال کلکرنی، ناگیش نروڑے، ابھیشیک شیڑکے اور ہرتھمیش بھومکر نے اہم رول ادا کیا۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ 5 تا 20 جولائی کے درمیان ضلع بھر میں چلایا جائے گا مشن زیرو ڈراپ آؤٹ۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے لیا مشن کی تیاریوں کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت خریدی جا رہی ہیں 35 الیکٹرک بسیں۔ تکنیکی اہل ایجنسیوں کے ذمہ داران دے رہے ہیں گاڑیوں کا ٹرائل۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے مقرر کردہ ایجنسی کے ذمہ داران لے رہے ہیں ٹرائل۔ تکنیکی جانچ کے بعد کھولے جائیں گے اکانومک ٹینڈر اور مقرر کی جائے گی ایجنسی۔ شہریان کے لیے خوشخبری، چند علاقوں کو چھوڑ کر پورے شہر میں 10 جولائی سے سپلائی کیا جائے گا 4 دن کے وقفے سے پانی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے کیا اعلان۔ اور سمردھی مہامارگ پر منعقد کیا جائے گا تیسرا اسٹیٹ لیول کا رولر میراتھن اسکیٹنگ مقابلہ۔ مختلف گروپس میں اورنگ آباد کے کھلاڑیوں نے ماری بازی اور کیا شہر و ضلع کا نام روشن۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔